والقرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم حاضرین جمعہ، ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جہاں اس دنیا میں ہمیں باعزت روزی کا سامان پیدا فرمایا، وہیں ہماری اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں جتنی بھی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اس نے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کیا، اور ہماری دنیاوی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور اور قوانین انبیاء کرام کے ذریعے سے اس دنیا میں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت سورہ قاف کے ابتدائی آیتوں کے بعد آپ کے سامنے ان آیتوں کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر جان کو، ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے کاموں سے اور تمہارے اعمال سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا رازق، اپنا خالق و مالک جانیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر اس کو خوش کرنے کا سامان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا ہے کہ تمہارے تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہماری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، اور ہم ان سے کسی روزی کے طلبگار نہیں ہیں، ہم ان سے یہ نہیں مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں کما کر کے کھلائیں، بلکہ وہ صرف ہماری عبادت کریں۔ ان کی زندگی کا اور ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کا ہمارے اندر عطا کیا ہے، قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ ہم چاہیں تو اچھائی کے راستے پر چل سکتے ہیں اور چاہیں تو برائی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ شیطانوں اور فرشتوں اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے۔ شیطان اچھائی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا ہے، اس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ صرف برائی کے راستے پر چلے گا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے گا۔ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، برائی کا کام وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن انسان کو اختیار ہے، چاہے اچھے راستے پر چلے اور چاہے برے راستے پر چلے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے ہم کو پورا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے جو بندے اس کا خوف رکھنے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں اور قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنے والے ہیں، انہی کی زندگی کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے ڈرنے کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور قیامت میں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا خوف رکھتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، نہى النفس عن الهوى، ہوا اور ہوائے نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شرط کیا بتائی گئی؟ شرط یہ بتائی گئی کہ اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جس دن اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، اس دن ہم برائی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہیں، اس دن ہم سے اچھائیاں سرزد ہوں گی، اس دن ہم سے ایسے اعمال سرزد ہوں گے جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے اس دنیا میں گزرے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اور بزرگان دین جو اس دنیا میں نیکی کے راستے پر چلے ہیں اور نیکی کے راستے کو چل کر کے اس پر عمل کرنے دکھا دیا ہے، اس کا عمل کرنے کو آسان بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور انبیاء اور رسول نے ان طریقوں کو بتلایا ہے اور خود عملی نمونہ پیش کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کو ہم مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ ان کی زندگی نیکیوں کے، حسنات کے اور خیر کے کاموں سے بھری رہتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرزہ براندام رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، صحابی اول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، سب سے پہلے خلیفہ بنائے جانے والے ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے ہیں اور خیر اور نیکی کے کام میں سب پر سبقت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بے شمار مسلمان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا اور کفار مکہ کے چنگل سے ان کو آزاد کرایا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے مصائب اور تکالیف برداشت کی، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صرف کر دیا۔ وہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہوئے اور اس
اس کے بعد اسی پر اللہ کے اوپر صبر و شکر اللہ کا ادا کرتے رہے اور سارا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ جیش اسرا کے موقع پر جب دیگر صحابہ کرام نے جن کے پاس بڑے بڑے مال و دولت کا بڑا بڑا ذخیرہ تھا وہ لے کر کے اللہ کے سامنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک گٹری میں لے کر کے آئے، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے ان کا جذبہ خیر اس معنی میں بڑھ گیا کہ وہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کے آئے تھے، ان کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ بڑے مصائب برداشت کیے، بڑی پریشانیاں برداشت کی، اللہ کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی، لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ ایک باغ میں چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے سنا تو کہا اے کاش ابو بکر چڑیا ہوتا، ابو بکر انسان کے شکل میں نہ آتا، یہ بے زبان چڑیوں کو اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، اور میں انسان ہوں، مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، میں اس دن سے خائف ہوں جس دن اللہ ہمارا حساب لے گا۔ اور کبھی ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش ابو بکر ایک بے جان سا تنکا ہوتا، زمین پر پڑا ہوتا اور کچلا جاتا، لیکن انسان کی شکل میں اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جاتا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے کیے کا حساب کتاب اس کو دینا ہوتا۔ حساب کتاب کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ خوف پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنے بڑے سے بڑے اعمال حقیر معلوم ہونے لگیں گے، ہماری بڑی سے بڑی عبادتیں ہم کو حقیر معلوم ہونے لگیں گی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناگوار گزر جائے، ہمارے کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اس کے بعد قیامت میں جب ہم حاضر ہوں اور حساب کتاب کا دفتر جب کھولا جائے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی برائی بہت بڑی شکل میں ہمارے سامنے آئے اور اس کا جواب ہم سے نہ سوجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ جلولہ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ تھی جو مسلمانوں اور مجوسیوں کے درمیان ایران کے محاذ پر ہوئی۔ قادسیہ فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان مجاہدین نے قادسیہ کو فتح کیا، ایران کے پائے تخت مدائن کو فتح کیا، اور اس کے بعد جلولہ کی ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی جہاں پر ایرانیوں نے بہت بڑی تعداد میں فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے بے جگری سے اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا۔ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ بہت بڑی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، سونے اور چاندی، سامان جنگ، سامان حرب و ضرب، جو کچھ وہ لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت خمس نکال کر کے مال غنیمت کے لیے مجاہدین میں تقسیم کیا، اور جن سامانوں کا تقسیم کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کو نیلام کیا گیا، اور نیلام کر کے اس سے جو رقم حاصل ہوئی، جو پیسہ حاصل ہوا، وہ پیسہ تمام مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ اس جنگ میں خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شریک تھے۔ جب نیلام ہونے لگی، سامان نیلام ہونے لگا، بکریوں کی نیلامی کا وقت آیا تو انہوں نے بولی لگا کر کے بکریوں کو 40,000 درہم میں خرید لیا۔ 40,000 درہم میں بکریوں کو نیلامی کے ذریعے سے خرید لیا، اور وہ اپنا سامان لے کر کے سب لوگوں نے جو سامان خریدا تھا لے کر مدینے گئے اور مدینے کے بازاروں میں فروخت کیا، اور سب کو دوگنا منافع حاصل ہوا۔ سب کو دوگنا منافع حاصل ہوا، جتنے میں خریدا تھا اس کے دوگنے دام میں انہوں نے اس کو فروخت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، ان کو قیمت کا پتہ تھا کہ عبداللہ نے 40,000 میں بکریاں خریدی ہیں نیلامی کے ذریعے سے۔ اللہ کا خوف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بددیانتی نہیں تھی، کوئی ان کے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ نہیں کیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کو بکریاں نیلامی میں اس دام میں دے دی جائیں، کچھ بھی ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ یہ فوج کے کمانڈر نے نیلام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا عبداللہ سنیے اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ عبداللہ، اگر آگ کا ایک الاؤ روشن کیا جائے، آگ کے شعلے بلند ہو جائیں، آگ کی تپش برداشت سے باہر ہو جائے، اور تمہارے باپ کو یعنی مجھے کچھ لوگ پکڑ کر کے اس آگ میں ڈال دیں، تو کیا تم مجھے بچانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟
کہا ابا جان میرے ہاتھ میں، میری استطاعت میں، میرے طاقت میں جو کچھ بھی ہے میں اسے آپ کے اوپر نچھاور کر کے آپ کی جان بچانے کی، اس آگ سے نکالنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ تو کہا عبداللہ تمہیں جو بکریاں جنگ جلولہ کے بعد نیلامی میں 40,000 میں دی گئی ہیں، تمہارے ساتھ اس وجہ سے رعایت کی گئی ہے کہ تم امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز صحابی ہو، تو تمہارے ساتھ لوگوں نے رعایت یہ کی کہ جب بولی شروع ہوئی تو کسی نے تمہاری بولی کے اوپر بولی نہیں لگائی، جس کی وجہ سے تمہیں بکریاں سستے میں مل گئی نیلامی میں۔ تو اب یہ بکریاں تم فروخت کرو گے، تم کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جو زائد منافع تمہیں ملے گا کہیں ناجائز نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے مجھے جہنم کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے اور اس کی سزا میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پکڑ لے، میرا مواخذہ نہ ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نہ جنگ کے اس محاذ پہ حضرت عمر فاروق تھے، نہ ان کا کوئی اشارہ تھا، نہ ان کی کوئی خواہش تھی، نہ ان کو اس بات کا کوئی علم تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو یہ بکریاں نیلامی میں دے دی جائیں۔ ان کو تو خبر بھی اس وقت ہوئی فتح کی، جب فتح مکمل ہو گئی اور فرستادے نے آ کر کے فتح کی خوشخبری سنائی تو ان کو فتح کی خبر ہوئی اور مال غنیمت میں کیا کیا ملا اس کی اطلاع ملی۔ ان کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اندیشہ اللہ کے سامنے حاضری کا اس کو کہتے ہیں۔ کہا عبداللہ آگ میں ڈالا جائے گا اگر تمہارے باپ کو، تو تم بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو عبداللہ نے کہا ما من شیء یوزیک الا وکنت منقذک منہ، اے ہمارے ابا جان کوئی چیز جو آپ کو ایذا پہنچانے والی ہوگی میں اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آپ کو اس ایذا دینے والی چیز سے بچاؤں گا۔ تو کہا پھر یاد رکھو تمہیں وہ بکریاں سستے میں دی گئی ہیں، تو میں ان کو پھر سے نیلام کراتا ہوں، ان کو فروخت کرتا ہوں مدینے کے بازار میں، اور اس کے بعد جو منافع ملے گا آدھا سب کو دگنا ملا ہے۔ تم نے 40,000 میں خریدا ہے، 40,000 تمہارا نفس مال اور 40,000 منافع کا میں تم کو دے دوں گا، باقی جو رقم بچے گی وہ بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ بکریاں 4 لاکھ میں نیلام ہوئیں، 40,000 ان کا اصل مال اور 40,000 ان کا منافع، کیونکہ قریش کے جو تاجر اور جو مجاہدین وہاں پر شریک تھے وہ آئے تھے تو اپنا مال انہوں نے جو بیچا تھا ان کو بھی اتنا ہی منافع ملا تھا، اتنا منافع ان کو دیا، اور اس کے بعد باقی 3,20,000 درہم کی رقم انہوں نے اپنے پاس بھی نہیں رکھی، بیت المال میں اپنی تحویل میں بھی نہیں لیا، لشکر کے کمانڈر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کو سارے مجاہدین میں تقسیم کر دو کیونکہ ان پر سارے مجاہدین کا حق ہے۔ ایک ذرا سے شبہ سے کہ کہیں میری گرفت اللہ کے سامنے نہ ہو جائے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے کو منافع سے محروم رکھا۔ بیت المقدس فتح کر کے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ فاتحانہ شان فاتحین کا کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا دماغ آسمان پہ ہوتا ہے اور فخر غرور سے ان کے زمین پیر پر نہیں پڑتے۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے اور اس کے بعد فاتحانہ شان سے گئے بھی نہیں تھے اور فاتحانہ شان سے سب سے پہلے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے ہیں اور خیر اور نیکی کے کام میں سب پر سبقت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بے شمار مسلمان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا اور کفار مکہ کے چنگل سے ان کو آزاد کرایا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے مصائب اور تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صرف کر دیا۔ وہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہوئے اور اس کے بعد اسی پر اللہ کے اوپر صبر و شکر اللہ کا ادا کرتے رہے اور سارا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ جیش اسرا کے موقع پر جب دیگر صحابہ کرام نے جن کے پاس بڑے بڑے مال و دولت کا بڑا بڑا ذخیرہ تھا وہ لے کر کے اللہ کے سامنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک گٹری میں لے کر کے آئے، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے ان کا جذبہ خیر اس معنی میں بڑھ گیا کہ وہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کے آئے تھے، ان کے گھر میں
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ بڑے مصائب برداشت کیے، بڑی پریشانیاں برداشت کی، اللہ کے راستے میں بڑے بڑی قربانیاں انہوں نے دی، لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ ایک باغ میں چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے سنا تو کہا اے کاش ابو بکر چڑیا ہوتا، ابو بکر انسان کے شکل میں نہ آتا، یہ بے زبان چڑیوں کو اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، اور میں انسان ہوں، مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، میں اس دن سے خائف ہوں جس دن اللہ ہمارا حساب لے گا۔ اور کبھی ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش ابو بکر ایک بے جان سا تنکا ہوتا، زمین پر پڑا ہوتا اور کچلا جاتا، لیکن انسان کی شکل میں اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جاتا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے کیے کا حساب کتاب اس کو دینا ہوتا۔ حساب کتاب کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ خوف پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنے بڑے سے بڑے اعمال حقیر معلوم ہونے لگیں گے، ہماری بڑی سے بڑی عبادتیں ہم کو حقیر معلوم ہونے لگیں گی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناگوار گزر جائے، ہمارے کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اس کے بعد قیامت میں جب ہم حاضر ہوں اور حساب کتاب کا دفتر جب کھولا جائے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی برائی بہت بڑی شکل میں ہمارے سامنے آئے اور اس کا جواب ہم سے نہ سوجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ جلولہ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ تھی جو مسلمانوں اور مجوسیوں کے درمیان ایران کے محاذ پر ہوئی۔ قادسیہ فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان مجاہدین نے قادسیہ کو فتح کیا، ایران کے پائے تخت مدائن کو فتح کیا، اور اس کے بعد جلولہ کی ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی جہاں پر ایرانیوں نے بہت بڑی تعداد میں فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے بے جگری سے اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا۔ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ بہت بڑی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، سونے اور چاندی، سامان جنگ، سامان حرب و ضرب، جو کچھ وہ لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت خمس نکال کر کے مال غنیمت کے لیے مجاہدین میں تقسیم کیا، اور جن سامانوں کا تقسیم کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کو نیلام کیا گیا، اور نیلام کر کے اس سے جو رقم حاصل ہوئی، جو پیسہ حاصل ہوا، وہ پیسہ تمام مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ اس جنگ میں خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شریک تھے۔ جب نیلام ہونے لگی، سامان نیلام ہونے لگا، بکریوں کی نیلامی کا وقت آیا تو انہوں نے بولی لگا کر کے بکریوں کو 40,000 درہم میں خرید لیا۔ 40,000 درہم میں بکریوں کو نیلامی کے ذریعے سے خرید لیا، اور وہ اپنا سامان لے کر کے سب لوگوں نے جو سامان خریدا تھا لے کر مدینے گئے اور مدینے کے بازاروں میں فروخت کیا، اور سب کو دوگنا منافع حاصل ہوا۔ سب کو دوگنا منافع حاصل ہوا، جتنے میں خریدا تھا اس کے دوگنے دام میں انہوں نے اس کو فروخت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، ان کو قیمت کا پتہ تھا کہ عبداللہ نے 40,000 میں بکریاں خریدی ہیں نیلامی کے ذریعے سے۔ اللہ کا خوف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بددیانتی نہیں تھی، کوئی ان کے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ نہیں کیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کو بکریاں نیلامی میں اس دام میں دے دی جائیں، کچھ بھی ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ یہ فوج کے کمانڈر نے نیلام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا عبداللہ سنیے اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ عبداللہ اگر آگ کا ایک الاؤ روشن کیا جائے، آگ کے شعلے بلند ہو جائیں، آگ کی تپش برداشت سے باہر ہو جائے، اور تمہارے باپ کو یعنی مجھے کچھ لوگ پکڑ کر کے اس آگ میں ڈال دیں، تو کیا تم مجھے بچانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہا ابا جان میرے ہاتھ میں، میری استطاعت میں، میرے طاقت میں جو کچھ بھی ہے میں اسے آپ کے اوپر نچھاور کر کے آپ کی جان بچانے کی، اس آگ سے نکالنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ تو کہا عبداللہ تمہیں جو بکریاں جنگ جلولہ کے بعد نیلامی میں 40,000 میں دی گئی ہیں، تمہارے ساتھ اس وجہ سے رعایت کی گئی ہے کہ تم امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہو، اور رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز صحابی ہو تو تمہارے ساتھ لوگوں نے رعایت یہ کی کہ جب بولی شروع ہوئی تو کسی نے تمہاری بولی کے اوپر بولی نہیں لگائی، جس کی وجہ سے تمہیں بکریاں سستے میں مل گئیں نیلامی میں، تو اب یہ بکریاں تم فروخت کرو گے، تم کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جو زائد منافع تمہیں ملے گا کہیں ناجائز نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے مجھے جہنم کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے اور اس کی سزا میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پکڑ لے، میرا مواخذہ نہ ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نہ جنگ کے اس محاذ پہ حضرت عمر فاروق تھے، نہ ان کا کوئی اشارہ تھا، نہ ان کی کوئی خواہش تھی، نہ ان کو اس بات کا کوئی علم تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو یہ بکریاں نیلامی میں دے دی جائیں۔ ان کو تو خبر بھی اس وقت ہوئی فتح کی، جب فتح مکمل ہو گئی اور فرستادے نے آ کر کے فتح کی خوشخبری سنائی تو ان کو فتح کی خبر ہوئی اور مال غنیمت میں کیا کیا ملا اس کی اطلاع ملی۔ ان کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اندیشہ اللہ کے سامنے حاضری کا اس کو کہتے ہیں۔ کہا عبداللہ آگ میں ڈالا جائے گا اگر تمہارے باپ کو، تو تم بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو عبداللہ نے کہا ما من شیء یوزیک الا وکنت منقذک منہ، اے ہمارے ابا جان کوئی چیز جو آپ کو ایذا پہنچانے والی ہوگی میں اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آپ کو اس ایذا دینے والی چیز سے بچاؤں گا۔ تو کہا پھر یاد رکھو تمہیں بکریاں سستے میں دی گئی ہیں تو میں ان کو پھر سے نیلام کراتا ہوں، ان کو فروخت کرتا ہوں مدینے کے بازار میں، اور اس کے بعد جو منافع ملے گا آدھا سب کو دگنا ملا ہے۔ تم نے 40,000 میں خریدا ہے، 40,000 تمہارا نفس مال اور 40,000 منافع کا میں تم کو دے دوں گا، باقی جو رقم بچے گی وہ بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ بکریاں 4 لاکھ میں نیلام ہوئیں، 40,000 ان کا اصل مال اور 40,000 ان کا منافع، کیونکہ قریش کے جو تاجر اور جو مجاہدین وہاں پر شریک تھے وہ آئے تھے تو اپنا مال انہوں نے جو بیچا تھا ان کو بھی اتنا ہی منافع ملا تھا، اتنا منافع ان کو دیا، اور اس کے بعد باقی 3,20,000 درہم کی رقم انہوں نے اپنے پاس بھی نہیں رکھی، بیت المال میں اپنی تحویل میں بھی نہیں لیا، لشکر کے کمانڈر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کو سارے مجاہدین میں تقسیم کر دو کیونکہ ان پر سارے مجاہدین کا حق ہے۔ ایک ذرا سے شبہ سے کہ کہیں میری گرفت اللہ کے سامنے نہ ہو جائے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے کو منافع سے محروم رکھا۔ بیت المقدس فتح کر کے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ فاتحانہ شان فاتحین کا کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا دماغ آسمان پہ ہوتا ہے اور فخر غرور سے ان کے زمین پیر پر نہیں پڑتے۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے اور اس کے بعد فاتحانہ شان سے گئے بھی نہیں تھے اور فاتحانہ شان سے